السلام علیکم میرے عزیز و اقارب، میرے عزیزو، میں ہوں افتخار رفیع، پیارے پاکستان کے پیارے شہر لاہور سے۔ دوستو، کل جو رات گزری بڑی گراں تھی میرے لیے، بڑا تکلیف میں تھا اور مجھے ٹھیک سے نیند نہیں آ سکی، کروٹیں بدلتا رہا اور شاید 3 گھنٹے سو سکا۔ جی ہاں، اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دوستو، ہمارے یہاں ہماری سوسائٹی میں ایک بہت اہم ادارہ ہے جس کو ہم شادی کہتے ہیں۔ شادی ایک ایسا ادارہ ہے جو ہمارے سماجی ڈھانچے کا ایک اہم حصہ ہے اور اس کی بنیاد ہے۔ اور دوستو، میں جب دیکھتا ہوں میرے ارد گرد جب طلاقیں ہوتی ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ طلاق نہیں ہونی چاہیے یا خلا نہیں ہونا چاہیے، بعض اوقات خلا اور طلاق ناگزیر ہوتے ہیں، لیکن میں نے ان صورتوں کی بات کر رہا ہوں جس میں کوئی بہت بڑی بات، کوئی بہت بڑا ایشو ہوتا نہیں ہے، لیکن وہاں خلا ہو جاتا ہے یا طلاق ہو جاتی ہے۔ اور اس کے اندر جب بھی میں نے زیادہ تر غور کیا تو ہماری انا، ہمارا غصہ، ہمارا تکبر زیادہ تر کار فرما ہوتا ہے اس کے پیچھے۔ دوستو، جب ہم کوئی بری بات سنتے ہیں یا ہمیں کوئی گالی دیتا ہے یا ہم کوئی برا عمل دیکھتے ہیں تو ان سگنلز کو ریسیو کرتا ہے ہمارا دماغ اور ہمیں طیش اور غصہ آنے لگتا ہے۔ لیکن آپ ذرا غور کیجئے کہ اس طیش اور غصے کا ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ تو آپ غور کیجئے کہ یہ غصہ اور یہ طیش جو ہے یہ کس طرح سے ہماری باڈی پہ اثر انداز ہوتا ہے کہ ہمارے کان نے کوئی بات سنی ہے یا ہماری آنکھوں نے کوئی ایسا منظر دیکھا ہے ناپسندیدہ، تو ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے اور ہم شدید طیش میں آ جاتے ہیں، ہمیں شدید غصہ آ جاتا ہے اور ہم سے اس غصے کے عالم میں کچھ ایسے الفاظ، کچھ ایسے لفظ منہ سے نکل جاتے ہیں جو نہیں نکلنے چاہیے۔ اور طلاق کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ طلاق تو ہوتی ہی غصے میں ہے، بھلا کسی نے خوشی سے بھی طلاق دی ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہماری شادی ہوتی ہے اور اس شادی کے موقع پر ہم پہلے منگنی کرتے ہیں، رشتہ دیکھتے ہیں، منگنی کرتے ہیں، آنا جانا ہوتا ہے اور 2, 3, 4 سال لگتے ہیں شادی ہونے میں، اور پھر شادی کے اوپر 500 1000 لوگوں کو بلایا جاتا ہے جن کی موجودگی میں نکاح ہوتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ طلاق جو ہے وہ بند کمرے میں ہو جاتی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ طلاق جو مرد دیتے ہیں ان سے میں ضرور گزارش کروں گا جو طیش میں آ جاتے ہیں، جو غصے میں آ جاتے ہیں کسی بات پر، وہ اگر اس وقت اپنا طیش اور غصہ کنٹرول کر لیں اور وہ طلاق کا ارادہ کر لیں تو میرا خیال یہ ہے، ذاتی خیال یہ ہے کہ اس پر بیٹھیں، اس پر بات کریں، اس پر ڈسکشن کریں، اس میں 4 مہینے لگائیں، 6 مہینے لگائیں، سال لگائیں، کوئی بات نہیں، کیونکہ اگر اولاد نہ بھی ہوئی ہو، ابھی تک نئی شادی ہو، تب بھی دونوں خاندانوں پر ایک بہت بڑا سوشل پریشر آتا ہے۔ اور اگر اولاد موجود ہے تو پھر ہم نے اپنے ارد گرد دیکھا کہ وہ ادارے، شادی کے وہ ادارے جو ٹوٹ جاتے ہیں، ان کے بچوں پر کتنا برا اثر پڑتا ہے اور وہ معاشرے کے لیے بہت سود مند وہ بچے ثابت نہیں ہوتے یا ان کی تربیت نہیں ہو سکتی۔ تو ایک تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کائنڈلی اگر آپ طلاق کا ارادہ کریں تو خدارا فوری طور پر 3 لفظ منہ سے مت نکال دیا کریں۔ اور یہ کوئی تڑی کرانے والی بھی چیز نہیں ہے جی کہ میں نے ڈرانے کے لیے بیوی کو کہا تھا، اس طرح بھی ہم نے سنا ہے اور بعد میں پھر جاتے اور مسئلے پوچھتے پھرتے ہیں کہ شاید ہم دوبارہ میاں بیوی بن کے رہ سکتے ہیں کہ نہیں رہ سکتے۔ تو میں گزارش صرف اتنی کرنا چاہ رہا تھا کہ جب بھی غصہ آئے، طیش آئے، تو اس وقت خاموشی اختیار کر لیا کرے۔
اور جب آپ خاموشی اختیار کریں گے تو وہ رشتہ، وہ تعلق بچ جائے گا اور آپ ٹھنڈے دل سے اپنے مسائل کا حل نکال سکتے ہیں۔ اب اس کے مقابلے میں دوستو، جب کوئی مثبت بات ہمارا دماغ سنتا ہے یا ہم کوئی مثبت بات دیکھتے ہیں تو ہمیں، ہمارے دماغ کو جو ہے مسرت فیل ہوتی ہے، ہم خوش ہو جاتے ہیں اور ہمارا بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ تو ہمیں ایک بات بالکل سمجھ آ جانی چاہیے کہ بری بات، سخت بات ہمارا بلڈ پریشر ہلا دیتی ہے، اور ایک اچھی بات اور دل فریب بات جو ہے وہ ہمیں خوشی مہیا کرتی ہے۔ اور دوستو، میں نے اکثر یہ بھی دیکھا کہ ہمارے گرد جو ہمارے جاننے والے ہوتے ہیں یا ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں، جو ہم سے ہمارے احباب ہوتے ہیں، وہ اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں۔ تو بعض اوقات مجھے اپنی بیوی پر آئے ہوئے تیش کو ٹھنڈا نہیں ہونے دیتے میرے ہی دوست۔ ارے یار، تے بڑی پیڑی گل ہے، بھابی نے جی گل کرتی ہے تے عورت ہو کے ہو جی گل کرنا کوئی چنگی گل، اس طرح کے کچھ جملے بول کر وہ ہمارے تیش کو کبھی ٹھنڈا نہیں ہونے دیتے۔ اور ان صاحبان کو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ گھر ان کے ان جملوں کی وجہ سے، اس سپورٹ کی وجہ سے اور اس طرح بھڑکانے کی وجہ سے یہ گھر تباہ ہو گیا۔ اسی طرح ہمارے گرد اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور کان دھریے ان لوگوں کے اوپر جو کہتے ہیں چل یار جان دے یار، پھر کی ہے، اور چل سوری کر لے یار، اور چل معاف کر دے یار، پھر کی ہے یار، انسانی زندگی یہ اس طرح ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کے بڑے اعلیٰ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی میں اللہ کی نعمت ہوتے ہیں، جو معاملے کو ٹھنڈا کر رہے ہوتے ہیں، جلتی پر تیل نہیں ڈالتے۔ تو ان دوستوں کو اپنی زندگی میں قریب آنے دیں اور ان کو جگہ دیں۔ لیکن دوستو، میں پتہ نہیں شاید ڈیفائن کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا، لیکن ایک اور میں مثال دیتا ہوں۔ آپ لوگ میرے ویڈیوز کیوں پسند کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ مجھے میسیج میں لکھتے ہیں کہ یار آپ بڑی اچھی بات کرتے ہیں، یار آپ کی بات دل میں اتر جاتی ہے، سر آپ کو سن کے ہمارے آنسو نکل آتے ہیں۔ وجہ کیونکہ میں مسکرا کے ایک پازیٹیو بات کرتا ہوں آپ سے، اور وعلیکم السلام، اور آپ کو لگتا ہے کہ یار اے بندہ گلاں چنگیاں کرتا ہے۔ اور مجھے جتنے لوگ ملتے ہیں وہ اسی طرح محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو میں تو آپ کا رشتہ دار بھی نہیں ہوں، میری آپ کی برادری ایک نہیں ہے، میری آپ کی ہو سکتا ہے زبان بھی ایک نہ ہو سکتا ہے ہمارے اندر تعلیم کا بڑا فرق ہو، اسٹیٹس کا ہو، لیکن محبت ایک ایسی چیز ہے جس نے مجھے، السلام علیکم جی، آپ سے اور آپ کو مجھ سے جوڑ رکھا ہے۔ تو دوستو، ہمیں اپنے رشتے نبھانے کے لیے، خاص طور پہ جو شادی کا انسٹیٹیوشن ہے، اس ادارے کی، دیکھیں یہ شادی کا رشتہ ایک پھول کی مانند ہوتا ہے، اس کو نفرت کی آگ جھلسا دیتی ہے، لیکن محبت کا پانی، انس، پیار، چاہت اور عزت کا پانی جو ہے اس کو ہمیشہ تر و تازہ رکھتا ہے، یہ پھول ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ ہمارا غصہ، اور آپ کو ایک خوفناک بات یہ بتاتا ہوں کہ غصہ کرنے والا جو ہے وہ اس کو اپنا حق سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے یار میں جو کہتا تو پھر کی ہوا۔ اور یاد رکھیے گا کہ کسی بھی شخص کی عزت نفس کو پامال کر کے وہ بیوی شوہر کی کرے یا شوہر بیوی کی کرے، وہ افسر سبارڈینیٹ کی کرے یا سبارڈینیٹ افسر کی کرے، وہ میں نے صابر والا جو واقعہ سنایا تھا اس کا لب لباب کیا تھا کہ یار آپ کا سٹیٹس کچھ بھی ہے، آپ کی تعلیم جتنی مرضی ہے، آپ جتنے مرضی کسی کو پیسے دے دیں، آپ کسی کو بے عزت کر کے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ اور یہ کہنا کہ یار میری تو بیوی ہے تو میں تو کہہ سکتا ہوں، یا بیوی کہے جی میرا تو خامد ہے میں کہہ سکنا وا، نہیں، ہمیں اس بات کو سمجھنا پڑے گا۔ اور آپ یقین کیجئے کہ جب گھر ٹوٹتے ہیں تو ماں باپ کہ جو گزرتی ہے دونوں اطراف کے وہ تو ہے، لیکن جو بچوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ ایک نا ختم ہونے والے المیے کو ہم جنم دے رہے ہوتے ہیں۔ تو دوستو، وہ دوست جو غصہ کر جاتے ہیں، جو غصے کو یا ڈانٹنے کو یا اعتراض کو اپنا رائٹ سمجھتے ہیں بحث کے شوہر، یا وہ خواتین جو بہت لوز ٹیمپر ہیں
اور وہ بھی غصہ کرنے کو یا بات کرنے کو یا طنز کرنے کو اپنا استحقاق سمجھتی ہیں، ان دونوں طرفین سے میں گزارش کرنے جا رہا ہوں کہ یہ رشتہ شادی کا جو تعلق ہے، یہ انسٹیٹیوشن کبھی برباد کبھی تباہ نہ ہو اگر تھوڑی سی برداشت ہم اپنے اندر پیدا کر لیں۔ اگر ہم اس بات سے نکل جائیں کہ جی میں مردے گئے تے میں کر سکنا وا تے بڈھی دی ایسی دی تیسی، یا بیوی یہ سمجھے کہ جی میں زیادہ خوبصورت ہوں یا میں یہ استحقاق رکھتی ہوں اور میرے مرد کی ایسی کی تیسی، ایسے نہیں ہوتا۔ میرے ساری رات نہ سونے کی ایک وجہ صرف یہ تھی کہ کل ایک سیپریشن ہوئی اور میں بڑا تکلیف میں آ گیا۔ دوستو، میں آپ کو آج خفیہ بات بتاتا ہوں کہ میں اکثر کبھی اگر تھوڑا سا بھی ہارش بول لوں، جو کہ میں بولتا نہیں ہوں، لیکن راز کی بات یہ ہے کہ میں اپنی بیوی سے معافی مانگ لیتا ہوں، اور اچھی بات یہ ہے کہ میری بیوی ہر بار مجھے معاف بھی کر دیتی ہے، لیکن وہ معافیاں یا وہ غلطیاں اتنی شدت کی حامل نہیں ہوتی، اس کے اندر گالم گلوچ نہیں ہوتی، اس کے اندر میں بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں ہوتی ہیں کہ جی حاجرہ بیمار ہے، لینے نکلا ہوں میں دوائی گھر سے الرجی کی، اور میں چلا گیا ہوں میاں جی کی دال کھانے، اور راستے میں جب گجرات کراس کیا تو بیگم کی کال آئی کہ سنیے آپ دوائی لے کر نہیں آئے۔ میں کہا سوری یار، مجھے تو یاد نہیں رہا، میں تو دوستوں کے ساتھ میاں جی کی دال کھانے آ گیا۔ تو اس طرح کی کوتاہیاں جب مجھ سے ہو جاتی ہیں تو میں معافی مانگ لیتا ہوں، اور معافی مانگ لینے سے انسان کی عزت کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھ جاتی ہے، خوشیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ پیار، محبت، اخلاص کسی بھی رشتے کی بنیاد ہوتا ہے۔ اس سوسائٹی پر رحم کیجیے، اپنے ماں باپ پر رحم کیجیے، قوم کے بچوں پر رحم کیجیے، تھوڑا سا ٹھنڈا ہو کر، تھوڑا سا برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، تھوڑی سی محبت اور پیار کی چاشنی کے ساتھ اس سوسائٹی کا حصہ بن کے رہیے تاکہ ہم اس کو جنت بنا سکیں۔ دوستو، اگر محبت، پیار، معافی، برداشت کی کوئی ویلیو نہ ہوتی نا تو ہمیں آقا دو جہاں سرکار مدینہ کی زندگی سے یہ درس کبھی نہ ملتے۔ تو آقا دو جہاں سرکار مدینہ کے حیات مبارکہ کو دیکھتے ہوئے اپنے اندر پیار، محبت، برداشت اور معافی کو فروغ دینا سیکھیے۔ یہ انسٹیٹیوشن جس کو شادی کہتے ہیں، اس کی حفاظت کیجیے کہ یہ ہمارے سماجی ڈھانچے کا بنیاد ہے۔ اللہ تمام جوڑوں کو سلامت رکھے، اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔